السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں اور دونوں دنیا کا پالنہار ہے، دنیا اور آخرت کو پالنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اگر وہ کسی کو گمراہ کر دے، کسی کو اپنے گھر سے دور کر دے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو گمراہ کیے ہوئے کو وہ اللہ سے جوڑ دے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اپنے گھر آنے کی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو روک لے۔ وہ ایسی طاقتور ذات ہے، ساری دنیا کی چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی تصرف کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، اپنی بات پر جم گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں: تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمتیں لے کر، اللہ کی برکتیں لے کر، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو مت اور نہ ہی تم غمزدہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جاؤ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اور وہ اپنی بات پر جم گئے، قائم ہو گئے، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابھی جو مہینہ ہمارے پاس سے گزرا وہ اللہ کا مہمان تھا، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ کا مہمان ہے، جس طرح کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے
تو حتی المقدور اور حتی الوسع جہاں تک ہو سکے ہم اس کی ضیافت اور اس کا اکرام اور اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے ایسی چوک نہ ہو جائے، کہیں ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمارا مہمان ناراض ہو جائے۔ یہ اس بات کا ہم خیال کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ لیکن جو اللہ کا مہمان ہو اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے، اور کتنا خیال کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کتنا خیال کیا، یہ آج ہمارے محاسبہ کا دن ہے، محاسبے کا دن ہے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کے مہمان کی ہم نے کتنی قدر کی، اللہ کے مہمان کو ہم نے کتنا عزت دیا، اللہ کے مہمان کا کتنا اکرام کیا۔ ہم اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں، اللہ کے مہمان کے لیے کتنا جی جان لگایا، یہ محاسبے کا وقت ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمت والا مہینہ، جو گزرا مہینہ، اس کو رحمت والا مہینہ قرار دیا پہلے عشرے میں، کہ ہم نے اللہ کی رحمتیں اللہ سے مانگی ہے یا نہیں۔ دوسرا عشرہ برکت والا تھا، اس میں ہم نے اللہ سے برکت کی دعائیں کی یا نہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا تھا، کیا ہم ان عشروں میں اللہ سے جہنم سے حفاظت کے لیے اور معمون ہونے کے لیے دعا مانگی یا نہیں۔ یہ محاسبے کا وقت ہے۔ اللہ والوں کی یہ پہچان ہوتی تھی کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو ان کے چہرے پر ندامت اور افسوس اور افسردگی ہوتی۔ وہ اس بات پر افسوس کرتے کہ پتہ نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے بھی یا نہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوئی بھی نہیں، پتہ نہیں ہمارے روزے اللہ کے نزدیک قبول ہوئے یا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے آخر عشرے کے اندر اور خصوصاً آخری ایام کے اندر لیلۃ الجائزہ میں یعنی آخری رات میں یہ دعا کرتے، اللہم اجعلنا ممن صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جس کے بارے میں تو نے بشارت دی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے بندوں میں ہمیں شامل فرما، اور ایسے بندوں میں ہمیں شامل نہ کر جن کے لیے کوئی وعدہ نہیں، جن کے لیے صرف وعید ہی وعید ہو۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اس بات آخر عشرے میں اس لیے اللہ کے نزدیک روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ ایک مہینے کے اندر ہم نے گالیوں سے پرہیز کیا۔ ہمیں تو پہلے یہ غور کرنا ہے کہ ہم گالی رمضان میں ہم اس سے بچے یا نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے احباب بچ جاتے، اکثر احباب بچ جاتے ہیں۔ تو وہی حال پورے سال رکھنا ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو قائم رکھنا ہے کہ ایک مہینہ آپ کو تربیت کے لیے دیا گیا تھا، آپ ایک مہینے تک 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتے ہیں، آپ برداشت کر لیتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ سگریٹ کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے 14 گھنٹے 15 گھنٹے سگریٹ نہیں پیا، آپ جب 14-15 گھنٹے چھوڑ سکتے ہیں تو زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ واقعی ہم نے روزے کو روزے کی طرح رکھا یا صرف رسمی طور پر رکھا۔
روزے کے جو حقوق تھے وہ حقوق ہم نے ادا کیے یا نہیں؟ ہم ادا کیے ہیں تو اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ روزے کے اندر جو احساس ہوا کہ بھوکے رہنے کا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پورے سال جتنے لوگ بھوکے رہتے ہیں، جتنے پیاسے رہتے ہیں، ان کا احساس ہو اور ان کے تئیں حمیت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کی نصرت کریں اور ان کے پاس جائیں اور ان کی کفالت کریں۔ ایک مزدور کتنا پسینہ بہاتا ہے عام دنوں کے اندر، ہم نے بھی رمضان میں اللہ کے لیے مزدوری کی، روزے رکھے، گرمی کے اندر، جھلستی ہوئی گرمی کے اندر روزے رکھے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تراویح میں کھڑے ہونے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو لوگ ریڑھی پر ہوتے ہیں، جو لوگ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں کھڑے ہو کر، ان کے تئیں ہمارے دلوں کے اندر یہ حمیت اور یہ احساس پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹھے بٹھائے رزق عطا کرتا ہے، چاہے ہم دکان میں بیٹھے ہوں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہو، اللہ بٹھا کر ہمیں روزی کھلاتا ہے۔ لیکن کتنے بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کو 12 گھنٹے 13 گھنٹے کھڑے ہو کر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ احساس پیدا ہوا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آرام طلب والوں میں ہمیں شامل فرمایا، ورنہ چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کرتے ہیں بھنگار کا اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ بیچارے دن بھر دھوپ میں تپتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی اتنا تو رحم کیا ہمارے اوپر کہ ہم چھاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے دکان کے اندر ہو یا آفس کے اندر ہو یا کہیں اور ہو، تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے زکوٰۃ ادا کیا، تو اس لیے ہم نے زکوٰۃ ادا کیا کہ اس سے غیروں کی کفالت ہو جائے، یعنی کہ جو غریب ہے مسکین ہے اس کی کفالت ہو جائے۔ اور کفالت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کسی طرح معاف کر دوں، اپنے بندے کو کسی طرح درگزر کر دوں۔ یہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اور ہم نے زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے کسی پر احسان کر دیا تو ہمیں اس احسان کو جتلانا نہیں ہے، ہمیں اس احسان کو دوسروں کے پاس بتانا نہیں ہے۔ یہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ ہی ہمیں اس کا اجر دینے والا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو 100 روپے دیے تو یہ اللہ کے لیے دیے، اگر ہم نے کسی کو افطاری کرائے تو اللہ کے لیے افطاری کرائے، اگر ہم نے کسی کو کھانا کھلایا تو یہ اللہ کے لیے ہم نے کھانا کھلایا اور اللہ اس پر اجر دینے والا ہے۔ ایک لڑکا تھا بالکل نوجوان، غربت و افلاس کا مارا، ماں باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں تھا، وہ دن بھر کام کرتا اور پڑھائی بھی کرتا، پارٹ ٹائم جاب کرتا اور پڑھائی بھی کرتا، یعنی کہ 4-5 گھنٹے مزدوری کر لیتا، اس مزدوری سے جو رقم اس کے پاس آتی اسی کے ذریعے وہ اس کا پیٹ چلتا اور اسی کے ذریعے وہ اپنا گزر اور بسر کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کام پہ نہیں گیا، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں۔ وہ سوچا کہ چلو مسلم محلہ ہے، ہم کسی سے مانگ لیتے ہیں، میں کسی سے مانگ لیتا ہوں، کوئی دے گا تو کھا لوں گا۔ تو وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور نکل کر باہر دور جا کر ایک گھر میں دستک دیتا ہے۔
تو اس کی یہ خواہش تھی کہ کچھ کھانے کے لیے مانگوں گا، لیکن جو ہی اس نے دستک دی، آواز لگائی، دروازے کو کھٹکھٹایا، تو اندر سے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی نکلی۔ تو اس نے کھانا مانگنے کے بجائے اس نے کہا کچھ پینے کے لیے ہے تو دے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ تو لڑکی اندر گئی اور اندر سے پانی کے بجائے دودھ کا پیالہ لائی اور اس نوجوان کو پلا دی۔ وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا آگے چل دیا۔ بہت عرصہ گزر گیا۔ گزرنے کے بعد 25-30 سال کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو نوجوان لڑکی تھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ادھیڑ عمر کی عورت بن چکی ہے۔ کئی ہاسپٹل نے اس کو جواب دے دیے کیونکہ اس کے پاس اخراجات نہیں تھے، پورے پیسے اس کی بیماری میں خرچ ہو گئے تھے۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ پھر اس کو ایک ایسے ہاسپٹل میں ڈالا جہاں پر ان کو کہا کہ علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت آئے گا۔ اس لڑکی کو جب ہوش آیا تو اس نے کہا نہیں، مجھے ایسے ہی چھوڑ دو، میں اپنے گھر جاؤں گی، وہیں پہ میں مروں گی۔ تو لوگوں نے کہا، وہاں ڈاکٹر دوسرے جو ہاسپٹل کے لوگ ہیں، کام کرنے والے کارندے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کل آنے والے ہیں، وہ چیک اپ کر کے آپ کو گھر بھیج دیں گے۔ کل ہو کر ڈاکٹر آیا اور اس کا چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ اس کا علاج شروع کر دو۔ علاج مکمل ہو گیا، جتنا بھی خرچہ آیا، چاہے 4 لاکھ ہو 5 لاکھ ہو خرچہ آیا۔ بعد میں علاج ہونے کے بعد لڑکی کو جب ہوش آیا تو بل بتایا گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ تو اس نے کہا، کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ جو خرچہ آیا ہے یہ آپ کو ادا کرنا نہیں پڑے گا، کسی اور نے طے کر دیے ہیں، بل ادا کر دیے ہیں۔ تو وہ لڑکی جو عورت بن چکی ہے، اس نے کہا کس نے ادا کیے؟ تو پھر وہ ڈاکٹر سامنے آیا اور اس نے کہا مجھے آپ نے پہچانا؟ تو لڑکی نے کہا میں تو نہیں پہچانتی۔ وہ لڑکے نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا آپ نے پھر یہ تکلیف کیوں اٹھائی کہ اتنا بڑا خرچہ آپ اپنی طرف سے ادا کر دیے؟ حالانکہ ڈاکٹروں کی ایسی نہیں رہتی حالت، وہ تو لوٹنا ہی چاہتے ہیں، لیکن آپ نے تو الٹا کر دیا۔ اس نے کہا مجھے دودھ کا ایک پیالہ اب تک یاد ہے، مجھے اس دودھ کے پیالے کا احسان بھی ابھی ادا نہیں کر سکا میں۔ وہ ڈاکٹر وہی لڑکا ہے جس نے کچھ سالوں پہلے اس نے بھوک کی وجہ سے بھی کچھ کھانے کے لیے مانگا تو وہ لڑکی دودھ دی۔ تو اس نے کہا ابھی تو دودھ کا حق ادا بھی نہیں ہوا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک بتانے کا مقصود اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اپنی ثواب کی امید رکھیں۔ اگر ہم کسی پر احسان کریں، اگر کسی پر اکرام کریں اور کسی کی مدد کریں تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس احسان کا بدلہ دیتے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی کیا گمان کر سکتی تھی کہ وہی لڑکا جس کو میں نے دودھ پلایا تھا وہ آج آ کر مجھے کئی لاکھوں کا علاج کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے خواہ عبادت کرتا ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے خواہ وہ صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو یا کسی کی مدد کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک یہ سبق ملا، اور ایک اہم سبق جو یہ ہے کہ شیاطین رمضان میں قید ہو جاتے ہیں۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین نہ ہونے کی وجہ سے ہم تو مسجد میں آ گئے، رمضان کے اندر ہم مسجد میں آ گئے، لیکن اب کون سی طاقت ہے جو آپ کو مسجد میں آنے سے روک رہی ہے؟ یہ بھی محاسبے کا وقت ہے۔ رمضان میں شیاطین نہیں تھے، آپ مسجد میں آئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آپ مسجد میں آئے، لیکن اب رمضان ختم ہو گیا، اب کون سی طاقت ہے جو آپ کو مسجد میں آنے سے روک رہی ہے؟ کیا رمضان کی عبادت ہمیں آخرت میں بچا لے گی؟ کیا صرف روزے ہمیں بچا لیں گے؟ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ روزے صرف رمضان میں فرض ہے، لیکن نماز پورے سال فرض ہے، کیونکہ ہمارا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں پالنے والا، ہمارے جسم کے اعضاء کو بنانے والا، وہ تمام کا تمام ایک ہی، وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ کی مانے یا شیطان کی مانے؟ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رمضان میں تراویح پڑھے ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، تو اب بھی اللہ کو خوش کیجئے، ورنہ تو یہی ہوگا کہ آپ نے شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایک شیطان کی دعوت ہے، ایک اللہ کی دعوت ہے۔ ہم نے کس کی دعوت کو قبول کیا؟ ایک مہینہ ہماری تربیت ہوئی کہ اب اس کے بعد گمراہ مت ہونا، اس کے بعد کہیں جانا نہیں، یہی جڑ کر رہنا۔ ایک مہینے تمہاری تربیت ہو رہی ہے، ایک مہینے کی ٹریننگ ہے یہ تمہاری، ٹریننگ ہونے کے بعد اس پر جمے رہنا۔ لیکن کیا ہوا کہ شیطان پہلے دن آزاد ہوا اور سب کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ہم کامیاب یا شیطان کامیاب؟ محاسبے کا وقت ہے، اپنے دامن میں جھانکنے کا وقت ہے۔ اللہ کی شریعت کامیاب، آپ کامیاب ہیں یا شیطان کامیاب ہے؟ یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس رمضان میں ہم دوڑ کر مسجد آ رہے تھے، وہ ہماری تربیت اور ٹریننگ ہو رہی تھی۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو ہی شیاطین آزاد ہوئے، شیطان کا لقمہ ہم بن گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ قید دشمن نہیں ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اگر رمضان میں ہم گانے نہیں سن رہے تھے اور رمضان کے بعد کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سن رہے، تو یہ شیطان آپ کے دوستی کی شکل میں آیا ہوا ہے جو کہ دشمن ہے، تو اس کو نکال پھینکے اور اس کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھیں۔ اگر رمضان کے اندر ہم بری باتوں سے پرہیز کر رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی ہم بری باتوں سے بچیں۔ رمضان کے اندر ہم خیر کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، رمضان کے بعد بھی خیر کے کاموں میں لگے۔ ہمارا مالک حقیقی، ہمارا خالق، ہمارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کوئی بھی مصیبت جب پہنچتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر چھوٹا سا برتن بھی زمین پر ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ لیکن ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں انا للہ پڑھا تو کہا کہ کس کا انتقال ہوا اچانک۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی تھوڑی سی مصیبت بھی آتی ہے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔
اس میں اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے صرف ایک واحد ذات کے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہو یا جاندار ہو یا جتنے بھی معقول ذوی العقول ہو، عقل والے ہو، تمام کو دنیا سے جانا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہے تو بھی اس کو جانا ہے، اس نے بھی موت کا انکار نہیں کیا ہے۔ آدمی سب کچھ کا انکار کر دیتا ہے، نبی کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے بنائے ہوئے بندے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف سے جانا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، ابھی تو دوسری منزل میں ہیں ہم، ابھی تو دو پڑاؤ ختم ہوا ہے، ابھی تیسرا اور چوتھا باقی ہے۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں تھے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الست کو وعدہ لیا تھا کہ ہم دنیا میں تمہیں بھیجیں گے، تمہیں ہر چیز عطا کریں گے، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کانیں، بولنے کے لیے زبانیں، چبانے کے لیے دانتیں، یہ تمام چیزیں ادا کریں گے، لیکن وہاں جا کر تم میری عبادت کرنا۔ اس لیے بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جس نعمت کا سب سے پہلے احسان جتلایا بندوں کے اوپر، وہ نعمت ہے آنکھیں اور لپس۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ دو آنکھیں کیا ہم نے تمہیں نہیں دی ہیں، اور زبانیں نہیں دی ہیں، اور دو ہونٹیں نہیں دی ہیں۔ سب سے پہلے ان تین نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوایا۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں یہ باتیں۔ کیوں کہ دنیا میں جب بندہ آتا ہے تو سب سے پہلے اسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہونٹ کے ذریعے وہ دودھ پیے گا، ہونٹ کے ذریعے وہ دودھ پیے گا، اس کے رزق حاصل کرنے کا وہی ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی کو یہ لپس نہ ہو، یہ ہونٹ نہ ہو، وہ کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ پھر اس کے آپریشن کرنے پڑیں گے، سرجری کرنی پڑیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو عطا کیا وہ ہونٹ کا احسان جتلایا، وہ ہونٹ ہے کہ اس کے ذریعے میرا بندہ بچپنے سے کسی چیز کا محتاج نہ ہو، وہ ہونٹ ہے، ہونٹ کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرے، اور زبان کے ذریعے وہ اپنے دودھ کو کھینچے اور ذائقہ حاصل کرے۔ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو روئے، اور آنکھ کے ذریعے وہ دیکھے کہ کہاں سے اس کو دودھ آتا ہے، کہاں سے اس کو رزق ملتی ہے۔ اس کے ذریعے وہ پہچانتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا باپ کون ہے۔ کچھ ماں کو دیکھتے ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ اسے اب بھوک لگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ نعمتیں دی ہیں، اور یہ نعمتوں کا احسان جتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی ہے۔ سب سے پہلے ان تین چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خیر، ہم عالم ارواح میں تھے، اب ہم جس دنیا میں ہیں اس دنیا کا نام عالم ناسوت ہے۔ ہم پہلے روحوں کی دنیا میں تھے، اب عالم ناسوت میں ختم ہو جانے والی دنیا۔ اس دنیا کا نام ہے ختم ہو جانے والی دنیا۔ یہاں کوئی ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ یہ تصوف کے اعتبار سے یہ چار چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، ایک عالم ارواح، یہ ایک عالم ناسوت یعنی یہ دنیا ختم ہو جانے والی دنیا، اور ایک عالم برزخ قبر کی دنیا، وہاں بھی ٹھہرنا ہے کہ مدت تک۔
وہاں بھی ایک مدت تک ٹھہرنا، ہمارے باپ دادا پردادا یہ تمام وہی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے عالم آخرت، جہاں مکمل حساب و کتاب ہونے کے بعد یا تو جنت یا پھر جہنم۔ ہم تو سفر میں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا فإنک غریب، کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح ایک غریب رہتا ہے، یعنی ایک مسافر رہتا ہے، کہ دنیا میں تم زندگی گزارو اس طرح جیسے کہ مسافر اپنا وقت گزارتا ہے، سفر کے اندر ہوتا ہے، اس کی منزل وہی ہوتی ہے جہاں اس کو رکنا ہے، وہ بیچ میں کہیں نہیں ٹھہرتا۔ تو ہماری منزل جنت ہے، ہمیں بیچ میں کھیلنا کودنا نہیں ہے، کھیلنا کودنا ہے تو جائز کی حد تک، لیکن سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگوں نے رمضان میں قربانیاں دی ہیں، افطار کرا کر ہو یا دیگر قربانیاں ہو، تمام کی قربانیوں کو اور تمام کے صدقات اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔